نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طه و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ رونق بزم علماء دین، جملہ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور خراج عقیدت بشکل درود پیش کیے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبل دی مدد کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ امام اہل سنت ہم سب کے آقا دونوں عالم کی داتا کی شان میں کہتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو رہا بے شمار شکر ہے اللہ کا کہ معبود برحق نے ہم سب کو ایک جگہ بیٹھنے کا موقع دیا، اور نبیوں میں آخری نبی پیغمبر اسلام بانی اسلام کا امتی اور شہدائی بنایا۔ اس معبود کا ہم سب جتنا شکر ادا کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں، کم ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایمان دیا، تلاوت کے لیے حسین کتاب قرآن کی شکل میں عطا فرمایا، اور رہبری کے لیے رہبر اعظم مرشد اعظم بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ذی عظمت کو نصیب فرمایا۔ اللہ کا جتنا شکر ہم سب کریں کم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے توسل سے، ان کے صحابہ کی دامن سے ہم سب کے ہاتھوں کو مضبوط رکھا،
تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، اولیاء کاملین کا دامن بھی ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، اور انشاءاللہ الرحمن یہ نعمتیں جو اللہ کی بارگاہ سے ہم سب کے ہاتھ آئی ہیں یہ رہیں گی، اور اس کی برکتیں بھی ہم سب کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ تھوڑے لمحات کے لیے بیٹھے ہیں، مرحومہ کے انتقال کی تقریب کے موقع پر احسان ثواب کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس موقع پر ایک جگہ جمع ہو کر ہمیں کچھ اللہ اور اس کے محبوبوں کے پیغامات کے سننے کا موقع ہاتھ آیا ہے، تو اس کو ہم جانے مت دیں۔ اجتماعیت بہت کم ہو پاتی ہے، آج ویسے ہی ہم ٹکڑوں میں بٹے ہیں، جگہ جگہ دیکھیے انتشار اور اختلاف نظر آ رہا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف نہ پایا جا رہا ہو، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں اختلاف نہ پایا جا رہا ہو، کوئی سماج ایسا نہیں ہے جہاں اختلاف نہ پایا جا رہا ہو، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اختلاف نہ پایا جا رہا ہو۔ اختلاف کا دامن اتنا وسیع ہے کہ کچھ لوگوں نے اسی زمین و آسمان کے مابین رب کی ربوبیت سے بھی اختلاف کیا اور کہا ہم بھی رب ہو کر کے آئے، جیسے کہ فرعون وغیرہ معاذ اللہ۔ کچھ لوگوں نے رسولوں کی رسالت، نبیوں کی نبوت سے اختلاف کیا، جیسے کہ مسلمہ کذاب غلام احمد قادیانی وغیرہ۔ کچھ لوگوں نے ولیوں کی ولایت سے اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے مومن کے ایمان سے اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے حسین قرآن سے اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے شہیدوں کی شہادت سے اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے اپنے اندر رہ کر کے اپنے سماج کے اصول سے اختلاف کیا۔ اختلاف ایک ایسی شے اور ایک ایسا ماحول ہے کہ آپ کو ہر چیز میں قریب قریب اختلاف مل رہا ہے۔ ساس بہو کا اختلاف گھر گھر میں دیکھنے کو ملتا ہے، بھائی بھائی کا اختلاف محلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، پڑوسی پڑوسی کا اختلاف آپ دیکھتے رہتے ہیں، رات و دن کا اختلاف آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ انسان کے ماحولات میں اتنا منتشر ہو چکا ہے کہ اتنا اختلاف کہ آج اختلاف کرنے میں دنیا عافیت محسوس کرتی ہے، مگر دنیا کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیزوں میں قریب قریب اختلاف ملتا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہندو سے پوچھو تو بھی کہے گا ہمیں مرنا ہے، سکھ سے پوچھو تو بھی کہے گا ہمیں مرنا ہے، اور کسی پارسائی سے پوچھو تو بھی کہے گا ہمیں مرنا ہے، اور کسی سمجھدار خوش عقیدہ مسلمان سے پوچھئے تو مسلمان یہ کہے گا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور نفس ہی نہیں بلکہ ہمارا اور آپ کا خالق و مالک اللہ رب العالمین اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ پتا چلا یہ آسمان کا شامیانہ جو نظر آ رہا ہے اس کے لیے فنا ہے، یہ زمین کا فرش جو دکھائی دی جا رہی ہے اس کے لیے فنا ہے، یہ برگ و بر جو ہے اس کے لیے فنا ہے، یہ چاند کی چاندنی جو ہے اس کے لیے فنا ہے، یہ سورج کی روشنی جو ہے اس کے لیے فنا ہے، ساری کائنات کے لیے فنا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف ہمارے اور آپ کے پروردگار کی ذات ہے، وہی باقی تھا، وہی باقی ہے اور وہی باقی رہے گا۔ اور حال تو کیا ہے دیوانوں، نبی کی محبت میں آنے والوں، اولیاء کے دامن کو تھامنے والوں اور اپنے اپنے مشرق پر ناز کرنے والوں، اے نبی پاک سے محبت اور پیار کرنے والوں، دنیا کی ساری چیزوں میں آپ کو اختلاف مل رہا ہے لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں ملتا ہے۔ دیکھیے سب چیز کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کرتے ہوئے چلیے کہ ہمارا اور پروردگار باقی ہے، باقی رہے گا، وہی ہمیشہ سے ہے، وہی
وہی ہمیشہ رہے گا، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے، وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، وہی لاجواب ہے، اسی کی ذات اقدس سے سب کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ دولت جس کو ملی ہے خدا کے بارگاہ سے، شہرت جس کو ملی ہے خدا کی بارگاہ سے، عزت جس کو ملی ہے خدا کی بارگاہ سے، نبوت جس کو ملی ہے خدا کی بارگاہ سے، رسالت جس کو ملی ہے خدا کی بارگاہ سے، آدم چمکے ہیں خدا کی بارگاہ سے، نوح چمکے ہیں خدا کی عطا سے، ارے سارے نبیوں کو کمال و جمال ملا ہے خدا ہی کی عطا سے ملا ہے۔ مگر میرا پروردگار، آپ کا پروردگار، ہمارا خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو سنو سنو، میں نے زمین پر ایک ذات کو چن رکھا ہے، اسی ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، خلیفہ یہ تاج شریعہ، چنے گئے تھے بہت نبی، آدم بھی چنے گئے، نوح بھی چنے گئے، دانیال بھی چنے گئے، ذوالکفل بھی چنے گئے، عیسیٰ موسیٰ بھی چنے گئے، سارے نبیوں رسولوں کو چنا گیا، لیکن ان چنوں میں ایک سب سے بہتر نمونہ بن کر کے جو چنا گیا وہ آمنہ کا لال ہے، امت کا غمخوار ہے، نبیوں کا تاجدار ہے، رسولوں کا سرکار ہے، جس کی شان محبت میں میرے امام بریلی شریف سے بولتے ہیں، اے آقا ساری کائنات بنائی ہے خدا نے تو کس کے لیے بنائی ہے؟ اپنے کلام بلاغت میں کہتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، اور اپنی محبت کی انجمن کو سجاتے ہیں، اور میرے امام کہہ کر کے بتاتے ہیں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ محبت سے بولیے ارے بھئی سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح ہے، کیا کہو؟ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کہو گے 90 نیکی ملے گی، 90 صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، 90 درجے آپ کے بلند ہوں گے۔ جب بھی موقع ملے سبحان اللہ کہیے۔ اور احسان ثواب کی محفل ہے، احسان ثواب میں جتنے اذکار ہوں گے، جتنے اوراد ہوں گے، جتنے اشغال ہوں گے، جتنے کار خیر ہوں گے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، اور اس کا ثواب جس کے احسان ثواب کے لیے کیا جائے گا اس کو بھی ملے گا۔ تو آپ محبت سے جب کوئی بات اچھی لگے تو کہہ دیا کیجئے، کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے اذکار میں سے ایک ذکر، حدیث پاک میں ہے سب سے حسین ذکر سبحان اللہ و بحمدہ۔ ادھر ابھی میں جانا نہیں چاہتا، میں موت کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ موت ایک ایسی شے ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب موت آتی ہے تو موت کے آنے کا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سب کے نظروں کے سامنے سارے حالات ہیں، ساری کیفیتیں ہیں۔ وہ بیٹا جو اپنے ماں سے سچی محبت، سچا پیار کرتا تھا، وہ بیٹا جو اپنے باپ سے سچی عقیدت، سچا پیار، ان کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا تھا، اس کے لمحے کو دیکھو کہ اس کی نظر کے سامنے اگر ماں کے جسم سے روح نکل رہی ہو یا باپ اس کے سامنے سے جا رہا ہو تو کیسا تڑپتا ہوگا، کیسا بلکتا ہوگا۔ اس لمحے کو یاد کرو دیوانو، اور ساری نفرتوں کو دماغ سے نکالو۔ ایک لمحے کے لیے سوچو کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہے، اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ ابھی آپ نے بربرے راجستھان سے نعت و منقبت کو سماعت کیا، اور اس سے پہلے بھی پروگرامات کو آپ نے سماعت کیا۔ ساری چیزیں اپنے دماغ میں رکھیے۔ ہر انسان کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، ہر اللہ کا بندہ اللہ کو دل سے چاہتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ کوئی یہ مت سوچے کہ میں رب کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں، میری چاہت ہی رب کی بارگاہ میں قبول ہے۔
دوسروں کی نہیں ہے. کوئی اپنے عقیدے پر اپنے ایمان پر بہت زیادہ ڈھڈورا نہ پیٹے. ارے رب کی بارگاہ میں تو وہی مقبول ہے جس کو میرا رب چاہتا ہے اور رب کے چاہنے سے اس کے مصطفیٰ چاہتے ہیں. اب کہ کسی کو معلوم نہیں کہ رب کو کس کو چاہتا ہے، اس کے اعمال، اس کے حسنات، اس کی ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں. آئیے ایک لمحے کے لیے دماغ میں اپنے باتوں کو لو. موت آنی ہے، آنی ہے، آنی ہے. اور آج ہم آپ دیکھتے بھی ہیں انسان کی موت کیسے کیسے حال سے آ جاتی ہے. چل رہا ہے، ٹھوکر لگ گئی، زمین پر گرا، موت واقع ہو گئی. کچھ لمحوں کے لیے ایک بات اور سنتے چلیے. کچھ رپورٹیں اور خبریں آپ نے سنی ہوگی کہ انسان گھر میں سو رہا تھا، صبح دروازہ کھولا گیا، پتہ یہ چلا گیا کہ جناب کا انتقال ہو چکا ہے. اور ایک موت تو ہمارے نظر کے سامنے ایسی ہے کہ نوجوان کی شادی ہوئی، دلہن کو رخصت کر کے لایا، آنگن میں گیا، دلہن کا چہرہ بھی دیکھ نہ پایا، موت آ گئی، وہاں جسم سے روح پرواز کر گئی ہے. ایسی بھی موتیں ہوتی ہیں. اور کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ نماز کی حالت میں ہیں، سجدے میں گئے، وہاں ان کے جسم سے روح نکل گئی ہے. بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہیں طواف کعبہ کر رہے ہیں اور حرم کعبہ شریف کے اندر موجود ہیں، وہاں ان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے. کچھ ایسے اللہ کے بندے ایسے ہیں روزے پاک سید ابرار پر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، وہاں حاضر ہے، درود و سلام کا کرامہ ان کے زبان مقدس پر ہے، روح نکل گئی. ایسے ایسے انداز سے لوگوں کا جانا بھی ہوتا ہے. لیکن کچھ رپورٹیں ایسی بھی ہیں میرے نظر کے سامنے، انسان استنجا خانے میں گیا، وہاں بھی روح نکل گئی. شراب خانے پر انسان گیا، وہاں موت آ گئی. جوا کھیل رہا ہے، وہاں موت آ گئی. باپ کو چھپا رہا ہے، اسی حال میں موت آ گئی. بیوی کے حق کو چھین رہا ہے، اسی حال میں موت آ گئی. بھائی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا جا رہا ہے، اسی حال میں موت آ گئی. ایسی موتیں بھی دیکھو. ارے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں شراب کے اڈے پر ہیں، شراب پی رہے ہیں، اسی نشے کی حالت میں موت آ گئی. اے نبی کے دیوانوں، اے مسلمانوں، کتنے خوش بخت آپ ہو کہ اللہ نے آپ کو موت دی ہے تو دنیا دار کے طریقے پر نہیں دی ہے. آپ کو موت دی ہے تو اپنے حبیب احمد مختار کے طریقے پر موت دی ہے کہ آپ کا جانا جب ہوتا ہے نبی کی سنت کے دائرے میں ہوتا ہے، شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے، اسلام کے اصول کے دائرے میں ہوتا ہے. آپ بھول گئے ہو کورونا کا جب دور تھا، کیسے کیسے مال والے تھے، کیسے کیسے دولت والے تھے، کیسے کیسی ثروت والے تھے، ان کی موتوں کو دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو اخباروں کی رپورٹ کو پڑھ لو، گنگا جمن کی اس لہروں سے پوچھو، وہاں کی ریتیلی دھاراؤں سے پوچھو، کتنے لوگوں کی لاشیں بہائی جا رہی تھی، کتنے لوگوں کو آگ کے نظر کیا گیا، کتنی لوگوں کی لاشوں کو کرین کے ذریعے سے قبروں کے اندر ڈالا گیا، کتنے لوگ اپنے بیٹے کو اپنا چہرہ دکھا نہ سکے، کتنے بیٹے ایسے تھے جو باپ کو چہرہ نہ دکھا سکے. ایسے حال کو بھی دیکھو، کیسی کیسی موت ہے. اے انسان تیرا وجود کیا ہے؟ تو کس چیز پر ناز کرتا ہے؟ انسان کس چیز میں تو گھمنڈ کر رہا ہے؟ ذرا سوچ کہ معبود برحق نے تجھے کیا نہیں دیا ہے. معبود نے چلنے کے لیے قدم دیا ہے، معبود نے کھانے کے لیے نعمتیں دی ہیں، معبود نے پینے کے لیے نعمتیں دی ہیں، معبود نے سانس لینے کے لیے ہوائیں دی ہیں، معبود نے روشنی کے لیے چاند و سورج کو پیدا کر دیا ہے. یہ ساری نعمتیں کیا میرے رب کی کم ہے؟ ارے معبود نے یہ نعمتیں تو سب کے لیے دی ہے، مگر اپنے بندوں کے لیے جس پر خصوصی فضل ہوتا ہے اپنے حبیب کا دامن دیا، اپنے حبیب کے یاروں کا دامن دیا، اپنے حبیب کے صحابیوں کا دامن دیا، اپنے حبیب کے نمازوں کا دامن دیا، اپنے حبیب کے چاہنے والوں کا دامن دیا. ارے یہ کیا کم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان دیا، قرآن دیا. اے نبی سے محبت و پیار کرنے والوں، جب یہ موت آتی ہے تو موت کے آنے کے بعد میں کفن پہنایا جاتا ہے، اور کفن جب پہنائے جاتے ہیں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے. ایک لمحہ اور مڑ کر کے دیکھتے ہیں، یہ وہ ماکارے بیٹے ہیں جو زندگی بھر ماں باپ کو تکلیف دیا کرتے ہیں، زود و کوب کیا کرتے ہیں، لیکن جب جاگنے کی تکلیف ہوتی ہے تو لے کر کے پہنچ گئے ماں کے سامنے، اے میری ماں، یہ میں فلاں جوس لے کر کے آیا ہوں، اس کو پی لے، یہ لسی لے کر کے آیا ہوں، اس کو پی لے، یہ فلاں مشروب لے کر کے آیا ہوں، میں پی لے. ماں پینا چاہتی ہے،
شراب پینا چاہتا ہے مگر ایک جانب سے ڈالا جاتا ہے دوسری جانب سے نکل جایا کرتا ہے. ارے نادان، جب تجھے کھلانا پلانا تھا اس وقت تو نے ماں کو تکلیفیں دی، باپ کو تکلیف دی، رشتے داروں کو زودو کوب کی ہے. اب کھلانے کا موقع نہیں، اب تو وہ جا رہی ہے. جتنا کھانا تھا اللہ نے دے دیا، جتنا پینا تھا اللہ نے اس کو پلا دیا پہلے ہی، جتنی سانسیں لینی تھی ساری سانس پوری ہو چکی ہے. اب تو دکھاوے کا کام کیا کر رہا ہے؟ محبت کرنی ہے تو سچی محبت کر.